بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 اور 112۔ اللہ فرماتے ہیں وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا من کان ہودا، مگر وہ جو یہودی ہو، او نصارا، یا نصرانی ہو، تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، وہو محسن، اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس بندے کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں ان آیات میں وقالوا لن يدخل الجنہ، جو یہودی اور نصرانی تھے، انہوں نے اپنا ایک عقیدہ، اپنی آرزو، اپنی ایک تمنا بنائی ہوئی تھی۔ یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، اور حالت ان کی ہمارے سامنے ہے۔ یا بنی اسرائیل سے اللہ نے یہود کی شرارتیں، ان کی چالاکیاں، ان کے بد عقیدگیاں اللہ نے ذکر کی۔ کتنے خراب لوگ تھے، اللہ اکبر، افراط و تفریط میں مبتلا تھے، حد میں آگے بڑھ جانے والے تھے۔ نصرانیوں کو دیکھیں کتنا غلو کیا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی کہتے تھے، ان کے کچھ گروہ کہتے تھے نہیں جی خود اللہ ہیں، کچھ ان کے گروہ کہتے تھے یہ 3 اللہ ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں، 3 ہیں ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں۔ غلو کتنا، اور امید اور آس کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے بندوں کو کہا تھا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے بندوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عرض کریں گے اللہ مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں، انہوں نے خود ہی بنائے۔ غلو اتنا کیا انہوں نے۔ اور ان کے مقابلے میں جو یہودی تھے وہ نفرتوں میں، وہ ان چیزوں میں آگے بڑھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگائے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یوں کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلال کی اولاد نہیں جی، مریم نے تو معاذ اللہ یوسف نجار کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، پھر یہ ساری باتیں بنا لیں، اس طرح کی بات، اور امید کیا کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ حالت یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی خالی آرزوئیں ہیں، اور جب انسان کا علم اور عمل حضور کی نبی کی شریعت کے مطابق نہ ہو نا، پھر بس خواہشات ہی ان کے عقیدے بن جایا کرتے ہیں۔ نہ علم بول لیا، نہ عمل ان کے مطابق ہوا، بس صرف خواہشات عقیدے بن گئے، جو جی میں آیا بس ویسے نکال دیا جی ہمارے ساتھی۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلو ہو چکا ہے۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان میں سے ہر ایک بضد ہے۔ حنفی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، مالکی کہتے ہیں ہم جائیں گے، شافعی کہتے ہیں ہم جائیں گے، حنبلی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ ضد ہے، یہ تعصب ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر آج کل اس سے بھی آگے تقسیم، دیوبندی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہم جائیں گے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم جائیں گے، شیعہ کہتے ہیں ہم جائیں گے جنت میں۔ غلو کر گئے۔ حالانکہ اللہ نے ضابطہ بیان کیا کہ ایسی بات نہیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، نیکی بھی کرنے والا ہے، وہ اپنا اجر اپنے رب کے ہاں پائے گا۔ یہ فرقہ بندی میں تقسیم، فرقوں میں بٹ جانا، اور پھر اپنی اپنی آرزوئیں اور تمنائیں بنا لینا کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا اور کوئی نہیں ہوگا، یہ تو بات غلط ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودا، مگر وہ جو یہودی ہو، یہودی جنت میں جائیں گے، او نصارا، یا نصرانی۔ یہودی یہ نہیں کہ یہ دو متفق تھے، یہودی اور نصرانی دونوں کہتے تھے کہ ہم دو پارٹیاں جائیں گے، یہودی اپنی جگہ تھے، نصرانی اپنی جگہ تھے۔ یہودی کہتے تھے صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے تھے صرف نصرانی جنت میں جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے۔ تلک امانیہم، اللہ نے فرمایا یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل، آپ انہیں کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ۔ جتنے بڑے بڑے دعوے ہوں، دلیل نہ ہو تو وہ تو بات فضول ہے۔ دعویٰ تو تم نے کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کہتے ہیں کوئی دلیل لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیات میں گزرا نا، انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم چند گنتی کے دن ہی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اپنی مرضی کرو گے، وہاں جتنے دن مرضی رہو گے، جاؤ گے نہیں، جاؤ گے تو اپنی مرضی سے رہو گے، جتنے دن چاہو گے رہو گے، جتنے لمحے چاہو گے پھر نکل آؤ گے۔ تو ایسے ہی خواہ مخواہ عقیدے، آرزویں، تمنائیں ہر کسی نے بنا۔ بلا، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، صرف نصرانی اور یہودی جائیں گے، کیوں دوسرے کیوں نہیں جائیں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنا دیا، جو اللہ چاہے نا بس وہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا نا اسلم، مطیع ہو جا، فرما بردار، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ اور پھر کیسے مطیع اور فرما بردار بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ نے آگ میں ڈلوایا تو آگ میں جانے کو تیار ہے۔ اللہ نے بڑی عمر میں بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا ذبح کرنے کا کہا، بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ مطیع ایسے بنے نا، فرما بردار ایسے بنے۔ اللہ نے فرمایا یہ شہر چھوڑ دو، فلسطین چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، مکہ کے پاس جا کے رہو، بے آب و گیا وادیوں میں بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے آنے کو تیار ہے، چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ۔